ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جس نے ہماری زندگی میں عظیم ایام کو عطا کیا، جو دن اللہ کے نزدیک بڑے عظمت والے ہیں، ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں نصیب فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کو ہر ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے، اس کا ذکر کرنے، اس کی تسبیح و تہلیل بیان کرنے، اس کی تحمید و تکبیر بلند کرنے کی تعلیم دی ہے۔ محترم حضرات، کل ہمارے یہاں پر عید کا دن گزرا ہے، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ آج کا دن عید کے بعد کا دن ہے، جسے عربی زبان میں یوم القر کہا گیا ہے، عید کے بعد کا دن۔ اور یہ آج کا دن بھی شریعت میں بڑا ہی عظیم دن ہے، جس دن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، شریعت کے اعتبار سے آج کا دن بڑا ہی عظمت والا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے نزدیک افضل دن قربانی کا دن ہے، پھر اس کے بعد قربانی کے بعد کا دن ہے، یعنی 11واں دن ہے۔ ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ اللہ کے نزدیک بڑی ہی افضل تاریخ ہے، یہ افضل دن ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد 11ویں تاریخ، ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ، عید کے بعد والا دن اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ دنوں میں افضل دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن افضل ہے، جمعہ کا دن افضل ہے، یا قربانی کا دن افضل ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کا دن ہفتے میں افضل دن ہے، اعظم دن ہے، اور سال کے اعتبار سے دن یوم النحر قربانی کا دن یہ افضل دن ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر سوال ہوا عرفہ کا دن افضل ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا عرفہ کا دن تو افضل ہے،
یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے اعتبار سے عرفہ کا دن افضل ہے، اس کے روزے کے اعتبار سے، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے اس اعتبار سے، اور اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس اعتبار سے عرفہ کا دن افضل ہے۔ لیکن پورے سال کے ایام میں اللہ کے نزدیک اگر کوئی افضل دن ہے، عظیم دن ہے، تو وہ قربانی کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد والا 11ویں تاریخ کا آج کا دن یہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی عظیم دن ہے۔ محترم حضرات، یہ 11ویں تاریخ کا دن جسے حدیث میں یوم القر کہا گیا ہے، یہ آخر یہ عظمت والا کیوں ہے، فضیلت والا کیوں ہے؟ یہ اس لیے عظمت والا دن ہے کہ یہ دن ایام تشریق میں شامل ہے، اور ایام تشریق کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہا کہ عرفہ کا دن، قربانی کا دن، اور اس کے بعد کے 3 دن ایام تشریق یہ ہمارے عید کے دن ہیں، اہل اسلام کے عید کے دن ہیں، وہی ایام اکل و شرب، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایام تشریق میں بندہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے یہاں پر کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ گویا کہ عید کے دنوں میں شامل ہے۔ اسی لیے اس دن کی عظمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس دن میں اس دن کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، اس کا ذکر کرنے اور اس کے نام کو کثرت سے لینے کا حکم دیا ہے۔ ایام تشریق کے ذکر میں یہ بات بتائی گئی کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، کہ بندہ اس میں خوب کھائے، بندہ اس میں خوب پیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا جائے۔ یہاں پر نصیحت کی ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کو کھانے اور پینے کے ایام بنایا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے ایام بنایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے بندے تیری زندگی میرے حکم کے مطابق گزرے، تو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہ گزارے، بلکہ تیری زندگی میری مرضی کے مطابق گزارے، کہ جب میں تجھ سے کہوں کہ تو روزہ رکھ تو چاہیے کہ تو عرفہ کا روزہ رکھے، وہاں کھانا پینا چھوڑ دے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے، اور اس کے بعد میں تجھ سے کہوں کہ میں نے تیرے لیے 4 دن کھانے کے پینے کے ذکر کرنے کے مقرر کیا ہے، ان دنوں میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تیرے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، یہ ایام صرف اور صرف کھانے پینے کے ایام ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے ایام ہیں، ان ایام میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا سوائے اس حاجی کے جو حاجی حج کے لیے گیا ہو مگر قربانی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس نے قربانی نہیں دی ہے، تو ایسے حاجی کے لیے تعلیم دی گئی کہ وہ ایام تشریق میں 3 روزوں کو رکھے گا اور بقیہ 7 روزے گھر آنے کے بعد مکمل کرے گا، اور کل 10 روزے وہ قربانی کے بدلے میں رکھے گا۔ اس حاجی کے علاوہ کسی بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان ایام تشریق میں وہ روزہ رکھ سکے، چاہے پیر کا دن آ جائے، جمعرات کا دن آ جائے، کون سا بھی دن آ جائے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے کھانے پینے کے دن بنایا۔ گویا رب العالمین اس کے ذریعے تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اے بندے تیری زندگی میری مرضی کے مطابق گزرے، میں کھانے کے لیے کہوں تو تو کھانا، اور میں جہاں کھانے سے رکنے کا حکم دوں وہاں چاہیے کہ تو رک جا۔ محترم حضرات، یہ ایام تشریق جس کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ تم اللہ کے چند گنتی کے ایام میں کثرت سے اس کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا تم ذکر کرو چند گنتی کے ایام میں، اور مفسرین کہتے ہیں یہاں پر گنتی کے ایام سے مراد
ایام تشریق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ایام معدودات سے مراد یہ ایام تشریق ہے، یوم النحر کے بعد، قربانی کے عید کے بعد آنے والے 3 دن یہ ایام تشریق کے دن ہیں۔ رب العالمین نے اسی کو ایام معدودات کے نام سے بیان کیا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آدمی کھاتا پیتا رہ جائے اور اللہ کو بھلا دے، اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کا ذکر نہ کرے۔ محترم حضرات، ہمارے یہاں پر ایک ماحول ہے ذکر کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے ہمارے ہاں ماحول ہے۔ اگر ہمارے سامنے ذکر کیا جائے تو بندہ وہ بھی اپنی زبان پر ذکر کے کلمات استعمال کرے گا۔ اگر دوسرا پڑھنے والا نہ ہو، دوسرا اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو، انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور خاص کر اس عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر انسان کی زندگی کھانے پینے میں تو اچھی گزرتی ہے، ورنہ اللہ کے ذکر میں انسان کی زبان کبھی تر نہیں ہوتی، اور انسان کے ذکر پر، انسان کی زبان پر کثرت سے اللہ کے ذکر کے کلمات نہیں آتے۔ کھانے پینے میں انسان مشغول ہو جاتا ہے اور اس عمل پر تو انسان کاربند ہے، اس سنت پر انسان عمل کر رہا ہے، رب العالمین کے اس حکم پر عمل کر رہا ہے، ورنہ جو دوسرا حکم ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کے ذکر کا، اس کے تکبیرات بلند کرنے کا اور اس کی بڑائی کا ذکر کرنے کا، انسان اس میں غافل ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے کہا کہ تم گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، فاذکروا اللہ فی ایام معدودات، واذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ محترم حضرات، ذکر ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ذکر کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، انسان کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور ذکر کرنے سے انسان کی زندگی میں تازگی آتی ہے، انسان کے دل و دماغ میں اللہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، آخرت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ذکر کے ذریعے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کے فائدے میں اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے شیطان کا دوستانہ ختم ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، انسان شیطان کی دوستی سے، اس کے وسوسوں سے اور اس کے شر و فساد سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ان ایام میں تکبیرات پڑھنے کی تعلیم دی گئی، ان ایام میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں ذکر کی بات بتائی، وہاں پر کثیر کے کلمے کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کا ذکر یہ وقتی نہیں ہے، ایک دن کا کام، یہ گھڑی کا کام، یہ ایک مہینے کا کام نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ تم ذکر کرو، اس میں خود کثرت کا معنی آ جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کہے کہ اے بندو ذکر کرو، مجھے یاد کرو، تو اس میں خود یہ معنی آ جاتا ہے کہ اے بندے تو ہر ہمیشہ مجھے یاد رکھ، ہر ہمیشہ میرا نام لیتا رہے، تیرا ہر کام میرے نام سے ہو، ہر کام کی انتہا میرے نام سے ہو۔ یہاں پر یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب العالمین نے کثیر کا کلمہ اضافہ کر کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اے بندے اس معاملے میں کبھی تو جاہل نہ ہو جانا، اور اس معاملے میں کبھی تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کا مطلب یہ تھا، اس کی تعویل یہ تھی، اس کی تفسیر یہ تھی، ایسے مفاہیم کو لے کر تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ تو اللہ کا ذکر کر، کیسے کر؟ کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذکر کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فلاح کی بات بتائی ہے کہ کامیابی انسان کو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذکر کے معاملے میں ایک اور بات رب العالمین نے کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ آخر و بڑی کامیابی کیا ہے؟ ذکر کرنے والے بندوں کو ملتی ہے۔ رب العالمین نے کہا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ تیار رکھا ہے اور بڑے ثواب کا وعدہ رب العالمین نے تیار رکھا ہے کہ ذکر کرنے والوں کو اللہ کی مغفرت ملے گی اور ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام دے گا۔ یہ رب العالمین کے یہاں کامیابی پانے والے بندوں کو ملنے والا بہت بڑا انعام۔ اور اسی کے ساتھ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ ذکر کرنے کا معاملہ یہ صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ اور رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کے لیے حکم کے کلمے استعمال کر کے بتایا ہے، یہ حکم ہے تمہارے لیے، اللہ کی جانب سے یہ امر ہے تم پر کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ایک اور جگہ پر رب العالمین نے فرمایا، کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، لوگوں سن لو، انسان جتنے بھی کام کرتا ہے سارے کاموں میں سب سے بڑا کام اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سارے کاموں میں سب سے بڑا کام اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یہ اللہ کا ذکر سارے کاموں میں بڑا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ نماز کا پڑھنا اللہ کے ذکر میں شامل ہے، روزے کا رکھنا اللہ کے ذکر میں شامل ہے، قربانی کا دینا اللہ کے ذکر میں شامل ہے، صدقہ خیرات کا کرنا اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ کیوں؟ بندہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ سارے کام انجام دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو یاد کر کے ان کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ دنیا میں بندہ جتنے بھی کام انجام دے ان سارے کاموں میں سب سے عظیم کام اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ محترم حضرات، بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو بندے کو اللہ کی جانب سے جو فوائد ملتے ہیں ان فوائد میں ایک بہت بڑا فائدہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس بات کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یوں دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ احفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ کہا کہ بچے چند کلمات میں تجھے سکھاتا ہوں، یاد رکھ لینا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بھلا بتلاؤ ایک بندہ اللہ کی حفاظت کیا کرے گا؟ وہ تو سارے بندوں کی حفاظت کرنے والا وہی حافظ ہے، وہی حفیظ ہے، نگرانی کرنے والا وہی ہے، مدد کرنے والا وہی ہے۔ آخر ایک بندہ مخلوق ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، وہ آخر اپنے رب کی حفاظت کیا کرے گا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے ایمان کی حفاظت کر، اللہ کے اسلام کی حفاظت کر، رب العالمین تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تجھے یاد کرے گا، تو رب العالمین کی اطاعت کرے گا، رب العالمین تیری ضرورتیں پوری کرے گا، تیری مدد کرے گا، تیرے مسائل کو حل کرے گا، تیری زندگی میں خوشیاں عطا کرے گا۔ اسی لیے کہا کہ تو رب العالمین کی عبادت میں آگے بڑھے تو وہاں پر تجھے اللہ کی نصرت دکھائی دے گی، اللہ کی مدد دکھائی دے گی۔ اگر مانگنا ہے اللہ سے مانگ، اگر مدد طلب کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتا ہے۔ محترم حضرات، یہ ایام جو ذکر کے ایام ہیں، ان ایام میں کثرت سے اللہ کا نام لینے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ اگر بندہ ایسے خاص موقعوں پر بھی اللہ کو یاد نہ کرے تو بھلا بتلاؤ کہ آخر وہ کب اللہ کو یاد کرے گا؟ جہاں اسے موقع مل رہا ہے ذکر کرنے کا،
جہاں اسے ایک ماحول مل رہا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا، اگر اس موقع پر، اس ماحول میں اور خاص ایام میں بھی اگر وہ اللہ کی بڑائی بیان نہ کرے تو پھر کب وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے والوں کے عذاب اور اس کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اگر کوئی ہمارے ذکر کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، ہمیں یاد کیے بغیر زندگی گزارتا ہے، تو ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جب شیطان کسی کا دوست بن جائے تو شیطان کیا کرے گا؟ برائی کی طرف لے جائے گا، بدعات کی طرف لے جائے گا، شرک میں مبتلا کرے گا، اللہ کا نافرمان بنا دے گا اور جنت سے محروم کر کے اسے جہنم میں داخلہ دلا دے گا۔ یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان اسی کام میں لگا ہوا ہے، اور شیطان کی یہی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، غلط راستے پر لے جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ذکر کرو، اگر ذکر کرو گے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، اگر تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے تو شیطان تم پر مسلط ہو جائے گا۔ ایک دوسری آیت میں رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اگر کوئی ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، ہمیں یاد نہیں کرتا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معاش کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے کھانے پینے کو، کاروبار کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ دنیاوی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا، قبر سے کھڑا ہوگا تو اندھا اٹھے گا، اسے کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی، وہ پکار پکار کر کہے گا کہ میں کب اندھا ہو گیا، مجھے میری بینائی کب چلی گئی، دنیا میں میں تو اچھا تھا، دیکھنے والا تھا، ہر چیز دکھائی دیتی تھی، میں کیسے یہاں اندھا ہو گیا؟ تو وہاں پر اسے یہی جواب دیا جائے گا کہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے رب العالمین قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائے۔ محترم حضرات، یہ دنیا اور آخرت کے عذابات کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے کہ بندو تم اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ اللہ کا ذکر یہ شیطان کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، شیطان کی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے، اور اللہ کا ذکر انسان، ایک مومن کو ہمت دیتا ہے، دشمن کے دل میں رعب ڈالتا ہے، دشمن کی طاقت کو بھی مومن کے سامنے کمزور دکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں بھی صحابہ کو ثابت قدمی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ تم ثابت قدم رہو اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے جاؤ، اللہ کو یاد کرتے جاؤ۔ یہ ایمان میں ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، یہ ہمت دینے کا ذریعہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ بندہ ذکر کے لیے جو کلمات استعمال کرتا ہے، یہ کلمات خود ایسے عظیم ہیں جو انسان کے دل کے اندر ایک بہت ہی ہمت اور قوت پیدا کرنے والے کلمات ہیں۔ محترم حضرات، ان ایام میں جو ذکر کثرت سے ہم لوگ کرتے ہیں یا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے تکبیر بلند کرنا، تکبیر بلند کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کے کلمات اگر بندہ سچے دل کے ساتھ اسے پڑھے گا، اسے دیکھیے کہ خود بخود اس کے دل کے اندر کتنی ہمت پیدا ہوتی ہے، اس کے ایمان میں کتنی تازگی پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کا مقابلہ انسان کس قدر ہمت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کیوں کہ بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اللہ اکبر میں جو اکبر کا کلمہ ہے یہ اس میں تفضیل کا کلمہ ہے، گرامر کے اعتبار سے اس میں تفضیل کا کلمہ ہے، اور اس میں تفضیل کا کلمہ مقابلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں تو یوں کہیں گے محمد اطول من حامد، کہ محمد حامد سے زیادہ لمبا ہے۔
محمد حامد سے زیادہ لمبا ہے، تو گویا کہ حامد کے مقابلے میں محمد کو لمبا بتانے کے لیے اطولو کا کلمہ استعمال کیا گیا، اس میں تفضیل کا کلمہ استعمال کیا گیا، اور رب العالمین نے اپنی تکبیر کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اس کلمے کو رکھا اور بندوں سے کہا کہ تم اس کلمے کو پڑھو۔ کیوں کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ کہتا ہے اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر ایک سے بڑھ کر اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات کے برابر کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کبھی انسان کی جان اس کے لیے بڑی ہو، انسان کی عزت اس کے لیے بڑی ہو، انسان کا خاندان اس کے لیے بڑا ہو، انسان کا مال اس کے لیے بڑا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے ہیں وہ معبودان باطلہ ان کے نزدیک بڑے دکھائی دیتے ہوں، اسی لیے رب العالمین نے کہا انسان اپنے اپنے طور پر جسے چاہے بڑا سمجھ لے، لیکن یہ یاد رکھ لے اللہ کے برابر کوئی نہیں اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوسری وحی رب العالمین نے نازل کی، جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو رسول بنایا، سورہ مدثر کے ذریعے، سورہ مدثر کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے ہیں۔ رب العالمین نے کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ، قم کھڑے ہو جا، فانذر ڈراؤ تم لوگوں کو، جہنم سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، موت سے آگاہ کرو، قم فانذر وربک فکبر، اور تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ دوسری وحی میں رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ تکبیر کے کلمات اور اللہ رب العالمین کی بڑائی اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے دوسری وحی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم جو شریعت کے کام ہیں ان کاموں کو دیکھیں تو بہت سارے کاموں میں ہمیں تکبیر کے کلمات دکھائی دیتے ہیں، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، تکرار کے ساتھ ان کا ذکر کرنا، تکرار کے ساتھ انہیں پڑھنا۔ اذان کو اگر ہم دیکھیں کہ اذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے تو اذان کا اختتام بھی اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی سے شروع اور اللہ کی بڑائی سے ختم ہوتا ہے۔ اقامت میں اللہ رب العالمین نے ان کلمات کو مشروع کیا، جس کی شروعات تکبیر سے ہوتی، جس کی انتہا تکبیر سے ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جانور کو ذبح کرنا ہے قربانی کے موقع پر، ہمیں تعلیم دی گئی کہ تم اللہ کا نام لے کر اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تم جانور کو ذبح کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی شروعات تکبیر سے ہوتی ہے جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور نماز میں انسان جب بھی اٹھے گا، جب بھی بیٹھے گا، ہر حرکت پر اسے تکبیر بلند کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، میں بڑا نہیں ہوں، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے بندہ بار بار ان کلمات کو استعمال کر کے اپنی انا کو ختم کرتا ہے، اپنے تکبر کو ختم کرتا ہے، اور بار بار ثابت کرتا ہے اللہ اکبر، میں ٹھہروں تو بھی اللہ ہی بڑا ہے، میں رکوع میں جاؤں تو بھی اللہ ہی بڑا ہے، اگر میں رکوع سے اٹھوں تو بھی اللہ ہی بڑا ہے، اگر میں سجدے میں جاؤں تو بھی اللہ ہی بڑا ہے، میرا یہاں پر کوئی معاملہ نہیں۔ محترم حضرات، نماز ختم ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ آخر ایک اضافہ کیوں ہے سبحان اللہ الحمدللہ کے مقابلے میں؟ اللہ کے نزدیک یہ کلمہ بہت پسندیدہ کلمہ، یا اس کے علاوہ بعض احادیث میں 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ دعا پڑھنے کی تعلیم ہمیں دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
تکبیر کا کلمہ شریعت کے اندر اتنا مشروع کیا گیا کہ اگر بندہ سوتا ہے تو رات میں سونے کے وقت میں بھی یہی کہا گیا کہ رات میں سونے سے پہلے وہ 30 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کے ساتھ اللہ اکبر کا ذکر کر کے ہی وہ سو جائے، یہ بتا کر سو جائے کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے۔ سفر میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے ہوئے بلند جگہ پر چڑھتے، اونچی جگہ پر چڑھتے تو اونچی جگہ پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اور جب نیچے جگہ ڈھلان کی طرف آتے تو وہاں سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ آخر کیا بات ہے کہ اونچی جگہ پر چڑھنے کے وقت میں اللہ اکبر کا کلمہ بلند کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر یہ ذکر پڑھنے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر چڑھنے کے وقت میں انسان کے اندر وہ تکبر کی کیفیت یا کہ وہ انانیت کی کیفیت پیدا ہو کہ میں بہت اونچائی پر آ گیا ہوں، بہت اونچے مقام پر میں پہنچ گیا ہوں، اسی لیے فوراً اپنی زبان سے بتا دے میں بڑا نہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی۔ اس سے یقیناً یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر انسان کسی بھی معاملے میں کوئی اونچا مقام حاصل کر لے، مال میں بہت بڑا مالدار ہو جائے، عزت میں دوسروں کے مقابلے میں کسی کو بڑی عزت مل گئی ہے، خاندان کے اعتبار سے اگر کسی کا خاندان بہت بڑا ہے افراد میں، یا اس کے علاوہ کسی ایک اعتبار سے انسان کا مقام بڑھ رہا ہے، تو چاہیے کہ ایسے انسان کو کہ وہ اپنی زبان پر اللہ اکبر کے کلمات بار بار استعمال کرے تاکہ شیطان انسان کے اندر ان چیزوں کے حوالے سے گھمنڈ میں مبتلا نہ کرے، تکبر میں مبتلا نہ کرے۔ شیطان کے اندر یہی چیز گھمنڈ میں لائی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے شیطان، اے ابلیس، تو آدم کو سجدہ کر، تو شیطان نے اسی گھمنڈ میں آ کر کہا تھا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، وہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی کا کام نیچے اترنا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ کا کام اوپر چڑھنے کا کام ہے۔ تو گویا کہ وہ اس تکبر کی وجہ سے ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ انسان جب کسی مقام پر پہنچتا ہے تو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ اکبر کے کلمے کو پڑھا کرے، یہ ذکر ہر ہمیشہ دامنگیر کر لیں، اپنے آپ کے لیے لازم کر لیں کہ میں ہمیشہ اللہ اکبر کا کلمہ پڑھتا رہوں۔ محترم حضرات، یہ ایام تشریق، ان ایام میں کثرت سے تکبیر بلند کرنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ برابر ان ایام میں کثرت سے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب التکبیر ایام المنا کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ ایام منا میں تکبیرات کو بلند کرنا، اور ایام منا سے مراد ایام تشریق ہی ہیں، عید کے بعد کے 3 دن انہیں ایام منا کہا جاتا ہے، چونکہ حاجی وہاں رہ کر کنکری مارتے ہیں، 3 دن رہ کر اس کے بعد اپنے حج کو مکمل کر کے لوٹتے ہیں، تو باب التکبیر کے نام سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، اور باب باندھنے کے بعد فرمایا کہا کان عمر رضی اللہ عنہ یکبر فی قبتہ بمنا، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا کے خیمے میں رہ کر، ٹینٹ میں رہ کر کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، فیسمعہ اہل المسجد فیکبرون ویکبر اہل الاسواق حتی ترتج منا تکبیرن، کہ ان کے تکبیر کو سن کر مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی تکبیرات کو بلند کرتے تھے، اور ان کے تکبیرات کی آواز اتنی گونجتی کہ منا کے بازار تک پہنچتی، تو بازار کے لوگ بھی کثرت سے تکبیرات پڑھنے لگتے۔ جب سارے کے سارے لوگ تکبیرات کو بلند کرنے لگتے تو پورا منا کا علاقہ تکبیرات سے گونجنے لگتا، حتی ترتج منا، یہاں تک منا تکبیرات سے گونجنے لگتا۔ تو اس قدر صحابہ تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، تابعین تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ یہ ایام اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ایام ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ ابن عمر يُكَبِّرُ بِمِنَا تِلْكَ الْأَيَّامِ، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان ایام تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، منا میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے اگر باپ نیک ہو تو بیٹا بھی نیک ہوگا، اگر باپ نیک ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی نیک بنائے، اس کی بہتر تربیت کرے۔
جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی تربیت کی ہے تو کہا وَكَانَ ابن عمر يُكَبِّرُ بِمِنَا تِلْكَ الْأَيَّامِ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ۔ ان ایام میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تکبیرات کو بلند کرتے تھے۔ کب کب پڑھتے تھے تکبیرات؟ کہتے ہیں خلف الصلوات، نمازوں کے بعد، نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے تھے، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، کون سی بھی نماز ہو، چاہیے کہ انسان نماز کے بعد تکبیرات کو پڑھے ان دنوں میں۔ کہا وعلی فراشہ، اگر اپنے بستر پر بیٹھتے، بستر پر لیٹتے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے۔ وفی فسطاطہ، اپنے خیمے میں رہتے تو خیمے کے اندر تکبیرات کو پڑھتے۔ ومجلسہ، اگر ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مجلس سجی ہے تو مجلس کے اندر بھی تکبیرات کو پڑھا کرتے۔ وممشاہ، صرف بیٹھنے کے حد تک، سونے کے حد تک نہیں، اگر چل رہے ہیں کہیں پر تو چلتے چلتے بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ الغرض، اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی انہیں موقع ملتا، جس حال میں بھی وہ ہوتے، ہر حال میں وہ تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے۔ محترم حضرات، یہ سنت بھی ہمارے پاس آج نہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ یا تو بعض مساجد میں فرض نماز کے بعد نماز کی دعائیں پڑھنے سے پہلے ہی تکبیرات پڑھنے کی عادت ہے، اور اس میں بھی اتنے بخیل ہیں ہم لوگ، تکبیرات پڑھنے میں بھی بخیل اتنے ہیں، اگر کوئی پہلے شروع کرے گا تو پیچھے والے شروع کریں گے، ورنہ شرم محسوس کریں گے، میں زور سے پڑھوں گا یا میں تکبیر پڑھوں گا تو سننے والا کیا سمجھے گا۔ بھئی دین کے معاملے میں شرم کرنا کیسا، صحیح کام کرنے میں لوگوں کی پرواہ کرنا کیسا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ میرا معاملہ، میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، میں اپنے فائدے کے لیے یاد کر رہا ہوں، یہ اجتماعی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ مسجد کا مسئلہ ہے، ایسا بھی نہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ یہاں پر پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، میرے اور میرے رب کے درمیان کا یہ تعلق ہے، یہاں مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے شروعات کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ شریعت نے کبھی کہا ہو کہ اے بندو ان ایام میں تم زور زور سے تکبیرات پڑھو، نہیں، بندہ آہستہ پڑھ سکتا، اپنی آواز میں پڑھ سکتا ہے، نہ کسی کا انتظار کرے، نہ کسی کے لومۃ لائم کی پرواہ کرے، نہ کسی کی فکر کرے۔ انسان کو جتنا موقع ملا ہے اس قدر وہ تکبیر پڑھتا رہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بعض مساجد میں ایک مرتبہ تکبیر پڑھنے والے، بس ایک مرتبہ پڑھ گئے ختم ہو گیا، 3 مرتبہ بعض مساجد میں 3 مرتبہ سے آگے بڑھنے والے ہی نہیں، سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھ کر ہم نے حق کو ادا کر دیا۔ یہ 3 کا کلمہ جمع کا کلمہ ہے، 3 بار پڑھ لو یا کہ 300 بار پڑھ لو، دونوں برابر ہیں، ہرگز نہیں۔ انسان جتنی مرتبہ اپنی زبان سے یہ کلمات کو استعمال کرے گا اسی قدر بندے کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ جو تکبیرات کی بات آتی ہے کہ صرف یہ مردوں کا معاملہ نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کے حوالے سے عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ تکبیرات کا پڑھنا یہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر کے اندر پڑھیں، نمازیں پڑھنے کے بعد کریں، کام کر رہے ہیں کام کرتے کرتے تکبیرات کو پڑھیں، بچوں کو تربیت دیں، گھر کے اندر تکبیرات پڑھنے کی کہتے ہیں۔ وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَانَ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَا خَلْفَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وعمر بن عبد العزیز لیالی التشریق مع الرجال فی المسجد، کہ میمونہ یوم النحر کے دن، قربانی کے دن یہ تکبیرات پڑھا کرتی تھیں اور دیگر عورتیں بھی تکبیرات پڑھا کرتی تھیں، ابان ابن عثمان کے پیچھے، اسی طرح عمر ابن عبد العزیز کے پیچھے، اور خاص کر تشریق کے ایام میں یا ایام تشریق میں عورتیں مسجد کے اندر مردوں کے برابر وہ بھی تکبیرات پڑھا کرتی تھیں اپنے اپنے طور پر۔ یہ طریقہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر اپنا یہ خاص عمل ہے، یہ اجتماعی عمل نہیں ہے۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ان ایام میں تکبیرات کا پڑھنا اجتماعی عمل ہے، ہرگز نہیں۔
یہ انفرادی عمل ہے. انفرادی طور پر پڑھتے پڑھتے اگر آواز گونج جاتی ہے، دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اجتماعی طور پر تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں، یہ الگ بات ہے، ورنہ اجتماعی طور پر تکبیرات پڑھنے کا حکم نہیں ہے. انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر تکبیرات پڑھنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے. خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں آخر ان ایام میں تکبیرات کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کہتے ہیں حکمت التکبیر فی هذه الايام ان الجاہلیۃ كانوا يذبحون لطواغیتهم منها تشرع التکبیر فیها اشارۃ الى تخصیص الذبح له. کہتے ہیں کہ ان ایام میں، ایام تشریق میں تکبیرات کو بلند کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین جانور کو ذبح کرنے کے وقت میں اپنے معبودان باطلہ کا نام لیتے تھے، تو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تکبیرات کو رکھا، یہ کہنے کے لیے کہ تم جانور صرف اور صرف اللہ کے لیے ذبح کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. محترم حضرات، آخر تکبیرات کا معاملہ اس قدر تکرار کے ساتھ پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بندہ اس بات کو محسوس کر لے کہ اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے. اللہ کی ذات کی عظمت اگر بندہ دیکھنا چاہے، عقلی طور پر اگر اسے محسوس کرنا چاہے، تو بس اسے دکھائی دینے والے آسمان کو دیکھ لے، اسے دکھائی دینے والے آسمان کو دیکھ لے. محترم حضرات، یہ آسمان کتنی دوری پر ہے آج تک کسی کو نہیں معلوم. دنیا علمی طور پر اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آسمان کی بلندی کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم. بس آسمان کے نیچے یہ گھومنے پھرنے والے سیاروں تک ہی انسان کی حد ہے، انسان کا علم ہے. اس سے آگے کی دنیا، اس سے آگے آسمان کتنی اونچائی پر ہے کسی کو نہیں معلوم. اونچائی تو دور کی بات، ان آسمان کی چوڑائی، آسمان کی لمبائی کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم. آخر آسمان رب العالمین نے کتنا بڑا بنایا ہے کسی کو نہیں معلوم. آسمان کی لمبائی چوڑائی کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا، تو بھلا بتلاؤ کہ آخر اللہ کے عرش کو انسان کیسے محسوس کر سکتا ہے، جس عرش کے بارے میں رب العالمین نے ذکر کیا وسع کرسیہ السماوات والارض. عرش تو دور کی بات، اس کی کرسی، اللہ کی کرسی یہ آسمانوں اور زمین کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، اس کے اوپر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی یہ آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے. آسمان کتنا بڑا ہے کسی کو نہیں معلوم، تو اس کی کرسی کتنی بڑی ہے کسی کو کیا اس کا اندازہ ہوگا. اور اس کی کرسی کا جب اندازہ نہ ہو تو اللہ کے عرش کا اندازہ انسان کیا کر سکتا ہے. اور جب اللہ کے عرش کا اندازہ نہ ہو، اس ذات کا اندازہ انسان کیا کر سکتا ہے جو ذات اس عرش پر مستوی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے کلمہ ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرسی کے ذکر میں، کرسی کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کرسی سے مراد پیر رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے. اس کے بعد عرش ہے، پیر رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے، اس کے بعد عرش ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور آسمان کے نیچے جتنے بھی زمینیں ہیں، ساری چیزوں کو اگر ملا کر کرسی کے سامنے اگر پیش کریں گے تو اس کی مثال کیسے ہے؟ ایک بڑے چٹیل میدان میں، جنگل میں اگر سمجھو کہ لوہے کی ایک بڑی رنگ پڑی ہے، لوہے کی ایک بڑی رنگ پڑی ہے، تو وہ بڑے میدان میں اس رنگ کی جگہ کتنی ہوگی؟ بہت چھوٹی، ایک گیند کے مانند. ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایک گیند کے مانند ہے، ایک بال کے مانند ہے. اور پھر آپ نے فرمایا عرش کے سامنے وہ کرسی ایک گیند کے مانند، ایک حلقے کے مانند کرسی عرش کے سامنے. عرش خود اتنا عظیم ہے، اب بلا بتلاؤ کہ وہ رب، وہ خالق و مالک
وہ اللہ تعالیٰ، وہ معبود حقیقی، وہ کس قدر عظیم ذات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے، اللہ اکبر کہنا، کہ بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی عظمت کو ثابت کرے۔ محترم حضرات، ابھی ہم نے قربانی دی، یہ بات یاد رکھیے، قربانی کا مقصد بھی یہی ہے، یہ بتانا ہے، قربانی کے ذریعے بتانا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، انسان کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ انسان کے پاس کتنی بھی چیزیں آ جائیں، کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ جانور کو ہم ذبح کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، تیرے نام سے میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اور میرے نزدیک تیری ذات سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اگر وقت پڑے تو جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں میرے پاس ہیں، ساری چیزیں میں تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ انسان اس قربانی کے ذریعے پیش کرتا ہے، اور قربانی اسی لیے رکھا گیا۔ محترم حضرات، یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی کا یہ عمل وقتی عمل نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ عید آئی ہم نے جانور کو ذبح کر لیا ہو گیا، ہرگز نہیں۔ قربانی کا مقصد اس سے عبرت حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے، اور اس میں سب سے بڑی نصیحت اللہ کی کبریائی کو پہچاننا، اس کی عظمت کو پہچاننا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انسان جانور کو ذبح کرنے میں اپنے مال کو قربان کر رہا ہے، اپنے وقت کو قربان کر رہا ہے، اپنے خواہشات کو قربان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ بندے اسی طرح تو اپنے اندر اس صفت کو پیدا کر لے، جب بھی ضرورت پڑے اپنے مال کو قربان کر دے، اپنے وقت کو قربان کر دے، اپنے خواہشات کو قربان کر دے۔ اس قربانی کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں روپے جانور کے قربان کرنے میں لگایا ہے، 40,000 50,000 بڑی بڑی رقمیں لوگوں نے لگایا ہے۔ گویا کہ یہ عمل بتاتا ہے، تربیت دیتا ہے کہ بندے اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لے، اس کے بعد جب بھی اس طرح کا کوئی خیر کا کام کرنے کا موقع ملے، وہاں پر میں اپنے مال کو لگاؤں گا، اپنے مال کو قربان کروں گا، اپنے مال کو وہاں خرچ کروں گا۔ یہ قربانی یہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ انسان بدن کو اس میں تھکاتا ہے اور اس میں مال کو انسان خرچ کرتا ہے۔ گویا کہ انسان اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، مال کو خرچ کرنے کے جذبات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، انسان سوچتا ہے آخر خیر کے کام کیا ہیں اور میں کہاں خرچ کرنا، اگر خرچ کرنا چاہوں تو کہاں خرچ کروں، انسان سوچتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، انسان کے سامنے بہت سارے خیر کے کام ہوتے ہیں، لیکن انسان اسے خیر کا کام نہیں سمجھتا، آگے نکل جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ اس سے اچھا کام ملے گا تو وہاں خرچ کروں گا، ہرگز نہیں۔ خیر کا کام کرنے میں کبھی انسان تاخیر نہ کرے، جب اسے جو کام دکھائی دے فوراً اپنے مال کو وہاں لگا دے، اپنے مال کو خرچ کر دے، اس لیے کہ اچھی نیت سے جو کام کیا جاتا ہے وہی کام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج انسان کے سامنے 10 روپے کا خیر کا کام دکھا، انسان سوچا کہ 100 روپے کا کام دکھنے پر میں وہاں 100 روپے خرچ کروں گا، پتہ نہیں کہ 100 روپے خرچ کرنے سے پہلے انسان کی موت آ جائے، انسان کو زندگی نہ ملے۔ بہتر یہی ہے کہ سچی نیت سے آج ہی ہم 10 روپے خرچ کریں، تو خود بخود جب دوبارہ 100 روپے کا کام ہمیں دکھائی دے گا، وہاں پر بھی اپنے جیب سے 100 روپے خود بخود نکل جائیں گے، ورنہ نہیں نکلیں گے۔ کبھی انسان کے جیب سے مال نہیں نکلتا، چونکہ انسان حریص ہے، انسان بخیل ہے، انسان مال کی تمنا رکھنے والا ہے، مال کی محبت رکھنے والا ہے۔ یہ ہر ایک کے اندر ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مال کی محبت نہیں، ہرگز نہیں، نہ میں کہوں گا نہ آپ کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، اسی لیے قربانی کے ذریعے ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ مال خرچ کرنے کا موقع ملے تو میں ضرور خرچ کروں گا۔ ماشاءاللہ یہاں پر آنے کے بعد ایک خبر مجھے ملی کہ اس مسجد کے اندر 120 طلباء مکتب کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ بھلا بتلاؤ کہ اس سے بہترین کام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ یہاں وسیع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے آپ کے بچے یہاں پر مسجد میں پڑھتے ہیں، یا مسجد کے ذریعے کوئی خیر کا کام ہوتا ہے۔ یقیناً مسجد سے بڑھ کر اور کوئی خیر کی جگہ نہیں ہو سکتی کہ انسان کا مال اس میں لگے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، بس نصیحت کرتا ہوں اس معاملے میں کہ اس مسجد کے اندر جو مکاتب چل رہے ہیں، ان مکاتب کو آپ مضبوط کریں اپنے مال کے ذریعے، اپنے بچوں کو بھیجیں اور اپنے مال کو بھی لگائیں، اس لیے کہ اس پرفتن دور میں مکتبوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم
کہ لڑکیوں کے درمیان کتنے فتنے آج چل رہے ہیں، الحادی لہر کیسے چل رہی ہے، ارتداد میں لوگ کس قدر جا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آج کل یکساں سول کوڈ کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ پتہ نہیں کہ اس قانون کے بننے کے بعد نجی زندگی میں کون سے مسائل ہمارے پاس آ جائیں اور دین کی تعلیمات مسلمانوں سے نکل جائیں۔ ایک زمانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں شادی کا طریقہ کیا ہے، اسلام میں طلاق و خلا کا طریقہ کیا ہے، اسلام میں میراث کا طریقہ کیا ہے، آج ہمیں معلوم ہے۔ دشمن کبھی آج کا اعتبار کرتے ہوئے فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ 50 سال بعد 100 سال کے بعد کے بگاڑ کو سوچ کر ایک فیصلہ کرتا ہے کہ آج کے لوگ جانتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے بچے یا ہمارے بچوں کے بچے ان دین کی تعلیمات کو جانے کہ نہیں جانیں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جو قانون چل رہا ہے، جو رواج چل رہا ہے، اسی کو صحیح سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم ان مکاتب کو مضبوط کریں۔ محترم حضرات، مسجد کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خوب روپیہ پیسہ لٹائیں، اس لیے کہ اس مسجد میں لگنے والا 1 روپیہ بھی بیکار نہیں جاتا۔ کوئی یہاں کھانے والا نہیں ہے، کوئی یہاں کمیشن لینے والا نہیں ہوتا مساجد میں۔ اور اس کے علاوہ مساجد میں جتنا بھی مال لگتا ہے، سارا کا سارا مال اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، نمازیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم یہاں پر ہونے والے کاموں میں توجہ دیں، زیادہ سے زیادہ مال لگانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی بڑائی کبریائی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مرتے دم تک ہر ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ایام تشریق میں تکبیرات کو پڑھتے رہنے، تکبیرات کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی چلتے پھرتے بیٹھتے ہوئے گھر بار میں، دکان میں، بازار میں ہر ہمیشہ اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جنہوں نے بھی کل قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص و للہیت کے ساتھ جنہوں نے اپنا مال اللہ کو راضی کرنے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو قبول فرمائے۔ رب العالمین جو آج قربانی دے رہے ہیں یا بقیہ ایام میں قربانی دینے والے ہیں، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو قربانی اس سال نہیں دے سکے ہیں، آئندہ سال اللہ انہیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے جانور کو آج ذبح کیا ہے، کل ذبح کیا ہے اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اسی طرح آگے وقت پڑنے پر دین کی خاطر اپنی راحت کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو اللہ کی خاطر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے خواہشات کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معصیت سے، گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین مسلمانوں پر جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے چالوں سے، حربوں سے، پروپیگنڈوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى